بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہماری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مہرو ڈیلی روٹین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی عبادات کو رمضان میں کی ہوئی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو جناب، یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کافی لیٹ ہو گئی ہے اپلوڈ کرتے ہوئے۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تقریباً 17 رمضان کو، اور میری ساری گروسری ختم ہو گئی تھی، تو میں دوبارہ گروسری کرنے کے لیے گئی تھی۔ تو یہاں پر نا آپ کو بتا رہی ہوں، ساری چیزوں کی پرائس تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، لیکن کچھ چیزیں جو میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کی تھیں اور ان کا رزلٹ بہت اچھا آیا، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں اس دفعہ وہ دوبارہ لے کر آئی ہوں۔ اس میں جی سب سے پہلے آر ایس کلاسک کی یہ ریڈ چلی ہے، بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے، کلر بالکل بھی نہیں ہے، اور جہاں تک اس میں ملاوٹ کی بات ہوتی ہے برادہ یا اینٹ پتھر وغیرہ، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کھانے میں استعمال کرنے کے بعد مجھے بالکل اس میں کچھ بھی عجیب فیل نہیں ہوا۔ اور میں نے جو ہے نا یہ آر ایس کلاسک کے اس دفعہ 2 پیکٹس خریدے ہیں۔ اسی طرح سے مزید میں نے یہ آلپرس جو چیز کریم ہے، میں نے 2-3 کریم اور بھی یوز کی، لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگا، تو میں پھر سے آلپرس کریم لے کر آئی ہوں۔ اور یہ کسوری میتھی پھول والوں کی، یہ تو میرے گھر ہر وقت آتی ہی ہے۔ اور یہ ہے چکن پاؤڈر، یہ داشی والوں کا چکن پاؤڈر ہے۔ میں نے پہلے 2-3 چکن پاؤڈر یوز کیے، ان میں بے انتہا نمک ہونے کی وجہ سے میں نے بالکل چکن پاؤڈر یوز کرنا بند کر دیا تھا، اور میں کیوب یوز کرتی تھی، لیکن کیوب آبویسلی کافی ایکسپینسو پڑتا تھا۔ تو ایک دفعہ میری جو بڑی سسٹر ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم داشی کا یہ چکن پاؤڈر کیوں نہیں یوز کرتی، اس کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہے۔ تو پھر میں نے پہلے ساشے لائی، مجھے اس کا ذائقہ بہت اچھا لگا، تو اس دفعہ جب میں گروسری کرنے کے لیے گئی تو میں داشی کا یہ چکن پاؤڈر کا پیکٹ لائی ہوں۔ اچھا، مارکیٹ میں جو اس کا ریٹ تھا وہ 750 روپیز تھا آئی تھنک، لیکن میں نے جہاں سے خریدا ہے مجھے انہوں نے 600 روپیز میں یہ دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیزن یہ ہیں کنور کے نوڈلز۔ تو ویسے تو میں نہیں کھاتی ہوتی نوڈلز، نہ بچوں کو کھانے دیتی ہوں، پہلے کسی زمانے میں مجھے بہت پسند ہوا کرتے تھے، لیکن اب میں لے کر آئی ہوں کیونکہ رمضان میں نا مجھے رات کو بھوک لگ جاتی ہے، تو پھر میرا کچھ بھی کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور زیادہ میٹھا مجھے پسند نہیں ہے، سالٹش پسند کرتی ہوں، تو پھر میں نے اپنے لیے نوڈلز لے لیے تھے۔ یہ بچوں کے کھانے کے نہیں ہیں، اس میں مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور مجھے نا یہ پونا پسند آ گیا تھا، چائے چھاننی جس کو بولتے ہیں نا، بڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے، تو میں نے پھر یہ چائے چھاننی لے لی تھی 670 کی، اور ڈانٹ بھی کھائی کہ جو چیز 200 کی آتی ہے وہ 600 کی لینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن خیر، برتن تو میرا عشق ہے نا، مجھے کسی چیز سے عشق نہیں ہے، برتنوں سے عشق ہے۔ اور جی ساتھ میں لی میں نے ایک یہ نائف، پہلے میں نا یہ نائف لے کر آئی تھی، یہ بھی بڑی اچھی نائف نکلی تھی میری، تو مجھے پھر ہو رہا تھا میں نے کہا ایک اور لے لیتی ہوں۔ اور یہ والی جو نائف ہے نا، یہ تو ہر تھوڑے دن کے بعد مجھے نہیں لانی پڑتی ہے، کبھی کہیں باہر لے جاتے ہیں پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے، تو پھر بیچاری چھری واپس ہی نہیں آتی، تو کبھی مدرسے سے آ جاتے ہیں جی چھری دے دیں، تو چھری دے دیتی ہوں میں، تو پھر میری چھریاں جو ہے نا یوں گم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک یہ چھری لی ہے میں نے، اچھا وہ جو بڑی والی ہے وہ 490 کی ہے، اور یہ والی 330 کی ہے، اور میں چھری صرف اور صرف کیوی برانڈ کی استعمال کرتی ہوں۔ میں نے اتنی چھریاں خریدی ہیں، لیکن کسی کا بھی وہ رزلٹ نہیں آتا جو کیوی برانڈ کی چھری ہے نا۔ رات کو جب آپ دیکھیں نا 1-2 دن 3 دن استعمال ہوئی چھری اب خراب ہو گئی ہے، کھنڈی ہو گئی ہے، اس کو تیز نہ کروائیں، بلکہ اس کو اٹھا کے سیدھا فریج میں رکھ دیں، صبح آپ اٹھیں گے نا اس کی دھار اتنی ماشاءاللہ شارپ ہوگی جیسے نئی چھری ہو۔ تو خیر جی، اب میں اپنی ساری گروسری سمیٹوں گی، اور جناب بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ میرے تو طوطے اڑ گئے آج۔ اور جو ہے نا یہ جو جس دن میں گروسری کرنے کے لیے گئی تھی نا، میں واپس آ کے اتنی ٹینشن میں تھی، پھر اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ میری ٹینشن بھی ریلیز ہو گئی۔ تو اس دفعہ میں لائی ہوں سن لائٹ واشنگ پاؤڈر 2 پیکٹ، پچھلی دفعہ میں لائی تھی 1 پیکٹ، میں نے استعمال کر کے دیکھا، سمیل وائز یعنی خوشبو وائز کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن نا صفائی یہ بھی اچھی کرتا ہے، بہت اچھی نہیں، ایریل اور سرف ایکسل کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو چلے، اور نہیں تو بیڈ شیٹیں اور پوچے اور اس ٹائپ کی چیزیں دھونے کے لیے یہ استعمال ہو جائے گا، باقی کپڑوں کے لیے جو ہے وہ ایریل استعمال ہو جائے گا۔ تو میرا جو ہے نا وہ 2 kg سرف لازمی لگتا ہے، اور میں نے اس دفعہ سرف ایکسل بھی خریدا ہے، ساتھ میں بیسن وغیرہ بھی 5 کلو شروع میں نے منگوایا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، 5 کلو بیسن 5 کلو میدا، پھر میں آج مزید بیسن اور میدا لے کر آئی ہوں۔
तो बस फटाफट ना इस सब को समेटूंगी और जो बच जाएगा बेसन मैदा वगैरह उनको अच्छी तरह पैक करके फ्रीज़र में रख दूंगी, फ्रिज में। अच्छा, जब मैं अम्मी के घर इस रमज़ान में पहले गई थी ना, तो उस वक्त मैंने ये शॉपिंग वगैरह की थी, लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपने बच्चों की जो अम्मी के घर से ईदी आई है वो शॉपिंग और वो सारी ईदी और साथ में जो मैंने शॉपिंग की है ना वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है जी प्यारी सी हमाइल मेरी जान, और हमाइल ने जो सूट पहना हुआ है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और ये मैंने ख़रीदा है 410 रुपये का। यानी कि आज की महंगाई में भी कहीं कोई जगह ऐसी ज़रूर है जहाँ पर आपको अच्छी और रिजनेबल चीज़ मिल जाती है। तो ये मैंने 410 रुपये का ख़रीदा है रेगुलर हमाइल के घर में पहनने के लिए। उसके बाद मेरे बेटे का ये कुर्ता 1080 रुपये का, और इसमें भी ना मेरे साथ सही ट्रेजडी हुई। मैं 5-6 सूट अपने बेटे के उठाकर लाई 30 नंबर के, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं हुआ कि ये साइज़ मेरे बेटे को बहुत बड़ा है। लेकिन जनाब ये कुर्ता बहुत खूबसूरत था ना, और फिर मैं बाद में जब गई ना मुझे इसके साथ का कुर्ता भी कोई नहीं मिला। सिर्फ़ और सिर्फ 1080 रुपये में ये कुर्ता मैंने ख़रीदा है। इसके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और इसके फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर जो है ना वो कढ़ाई थी। और 1080 में कुर्ता नहीं है, 1080 में विद शलवार है, यानी कि इसकी शलवार भी है और ये इसकी बैक की कढ़ाई है। इसी के साथ जी ये वाला सूट ख़रीदा है 1020 रुपये का, बहुत ही प्यारा पर्पलिश सा कलर। इसी के साथ जी ये आपको दिखा रही थी मैं पर्पल सूट, और ये भी बहुत खूबसूरत सूट है। 1020 इसकी प्राइस है। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है और 30 नंबर है ये भी सूट जो है, और गलती से आ गया 30। और ना इसके बाजुओं पे भी कढ़ाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ईद के लिए ख़रीदा है मैंने। एक और सूट अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका। तो ये भी जी 1080 रुपये का सूट है। इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी भी कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत थी, और मुझे ये भी बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये लिया था। और ना बस जो गलती हो गई वो मुझसे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने ले लिया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मेरे बेटे को काम आ जाएंगे ये कुर्ते। तो मैं इसके बाद जाके ना मज़ीद यहीं से ना मज़ीद 6 जोड़े और लेकर आई हूँ, तो वो भी आपके साथ मैं फिर आगे शेयर करूँगी। और इसकी भी कढ़ाई आप देख सकते हैं कि आपको 1000 रुपीज़ में ऐसा जो है ना वो ड्रेसिंग कहीं से नहीं मिलेगी। ये भी पूरा कमीज शलवार है। इसके बैक पे तो कढ़ाई नहीं है, लेकिन जो फ्रंट पे है बहुत खूबसूरत है। आइडियाज़ वालों की ये जो है सूटिंग है। और यह मैंने बिल्कुल वाइट कलर का सूट लिया था। ये मैंने लिया है ईद के पहले दिन सुबह नमाज में पढ़ने का, तो इसकी प्राइस है 1450 रुपये। मेरी कोशिश थी कि भी मुझे 1000 की रेंज में मिलता, लेकिन वहाँ पर वाइट में और मज़ीद था नहीं, सारे सेल हो गए थे। ये था 1450 में। अच्छा, ये जो है ना इसकी बाजू आगे से बिल्कुल सिंपल हैं, बस कमीज़ पे ये कढ़ाई भी है। ये इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना ये टेक्सचर फैब्रिक है। इसकी शलवार भी इसी लाइनिंग कपड़े में है और कमीज़ भी इसी लाइनिंग कपड़े में है, तो इस वजह से ना ये 1450 का। इसी के साथ जी अब हमाइल की शॉपिंग आपको दिखाती हूँ। ये सूट ख़रीदा था मैंने 510 या 580 रुपये का, याद नहीं आ रहा, 510 था क्या था। और ये जी बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, बिल्कुल भी जो है ना ये ख़राब होने वाला फैब्रिक नहीं है। इनका बेबी जी कंपनी का सूट है, और इस तरह से जी प्रिंटेड ही इसका पजामा है, हेलो किटी लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा सूट। दूसरा सूट मैंने हमाइल के लिए ख़रीदा है, ये भी मैंने वहीं से ख़रीदा है। अच्छा, मैं लास्ट पे आपको बताऊंगी कि ये शॉप कौन सी और कहाँ सी है ना। तो ये भी जी बेबी जी कंपनी का है, 560 का ये सूट है। बहुत ही प्यारा सा कार्टून इसके ऊपर बना हुआ था, और इसका इस तरह से हार्ट के अंदर ना हार्ट बने हुए छोटे छोटे ये पजामा है। और मुझे ना ऐसे पजामे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे बाजू और ऐसे पजामे बच्चों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जो नीचे से ऐसे कफ टाइप बने हुए होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ जी ये वाला फ़्रॉक ख़रीदा है मैंने। ये प्योर कॉटन, टेक्सचर्ड कॉटन के अंदर बना हुआ फ़्रॉक था। प्राइस थी इसकी 610 रुपये, और ना ये 3 पीस था। इसके साथ पजामा है, और ये जो इसकी कंपनी थी ना ये मैंने अभी रूसा कंपनी थी इसकी, और ये इस तरह से फ़्रॉक है। और ना नीचे इसकी ये बाजुओं वाली शर्ट है। मर्ज़ी है कि शर्ट के साथ पहना लें, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो विदाउट शर्ट भी पहना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ था, और नीचे हल्की सी लेस लगी हुई थी। और साथ में ये वाइट कलर का इसका पजामा था, जिसके ऊपर छोटे से ये बीड्स से लगे हुए थे,
تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا. میں نے ایک یہ سوٹ خرید لیا ہمائل کا. 145 کے 2 یہ ٹائٹس لے کے آئی. کوئی کلر ہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے نا یہ سمپل وائٹ ٹائٹ لے لیے تھے. ساتھ ہی عنایا کے لیے میں نے 40 سائز کے یہ ٹائٹس لے لیے تھے. فی الحال میں نے عنایا کو اسکن بلیک، وائٹ اور شاکنگ پنک عنایا نے کھول کر پہن لیا تھا. یہ 4 کلر لے کے دیے تھے. یہ ٹائٹ کی پرائس تھی ٹاپ چوائس کی 525 روپے. اور مزید ابھی کچھ کلرز چاہیے تو میں نے عنایت سے کہا تھا کہ وہ میں اب آپ کو بعد میں دلاؤں گی. شاید میں وہ مزید کلرز نا عید کے بعد خریدوں. اس کے ساتھ جی ایک آن لائن سٹور میں نے دیکھا تھا فیس بک پہ. وہاں سے میں نے یہ آرڈر کی تھی پینٹ کڈز اینڈ کڈز. ان کے پاس پتہ نہیں کون سا مال ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ پینٹ میں نے خریدی ہے 450 روپے کی ہمائل کی، جس کی کوالٹی، لک، ہر چیز بہت اچھی ہے. کڈز اینڈ کڈز کا اس کو ٹیگ لگا ہوا ہے. کراچی میں ایک یہ برانڈ ہے کڈز اینڈ کڈز. جب میں وہاں جاتی ہوں کراچی میں تو میں نے ان کی شاپ دیکھی ہوئی ہے. ان کے پاس بہت ایکسپینسو مال ہوتا ہے، سارا کپڑا بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. تو یہ ایک میں نے پینٹ ہمائل کی منگوائی تھی، ایک پینٹ میں نے ابیر کے لیے منگوائی تھی. میں نے آؤٹ فٹر سے دونوں کے لیے ایک شرٹ خریدی تھی، یعنی سیم شرٹس خریدی تھی. ان کے ساتھ مجھے سیم کلر کی پینٹس چاہیے تھی لیکن مجھے یہاں نہیں مل رہی تھی دونوں کا ایک سائز. تو مجھے جب یہ آن لائن سٹور پہ نظر آئی نا سیم کلر میں، سیم ڈیزائن تو ابھی بھی نہیں مل سکا لیکن چلو سیم کلر ہو گیا تھا تو میں نے پھر نا یہ پینٹ خرید لی تھی. اور یہ بھی کڈز اینڈ کڈز کی پینٹ ہے. ویسے اس کی ریئل پرائس جو ہے وہ 1690 روپے تھی لیکن مجھے یہ ملی ہے 650 روپے میں. اس کا سٹور بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون سا ہے. لیکن ہم اس طرح بلائنڈلی ان پر اتنا زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے جو مزید کچھ چیزیں مجھے بھیجی نا وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی. اچھا یہ والا سوٹ ہے، یہ میں نے منگوائے ہیں 1000 روپے کے 3 سوٹ ہمائل کے لیے منگوائے تھے. لیکن یہ جو سوٹ ہے یہ نیو بورن کا نہیں آیا بلکہ تھوڑا سا بڑا آیا اور لڑکوں والا آیا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو یہ میں نا ایسے ہی دے دوں گی اپنے بھانجے وغیرہ کو، کسی کو دے دوں گی. اور یہ جو ہے نا یہ 2 شرٹس میں نے منگوائی تھی. ایک میں نے منگوائی تھی ابیر کے لیے اور ایک میں نے ڈینم میں، وہ ابیر کی بہت خوبصورت سی بنی ہوئی شرٹ تھی. اور ایک میں نے منگوائی تھی اپنے بیٹے کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے جو چارجز لیے تھے نا وہ انہوں نے مجھ سے پورے لیے ہیں کیونکہ وہ شرٹ جو تھی وہ 550 روپے کی تھی. جو شرٹ انہوں نے مجھے بھیجی ہے یہ شرٹ 350 کی ہے اور مجھے پسند بھی نہیں آئی یہ شرٹ. اور یہاں پر نا اس میں داغ لگا ہوا تھا اور سیم جگہ پر پیچھے بھی جو ہے نا وہ کمر پہ بھی داغ لگا ہوا ہے. اور یہ شرٹ انہوں نے بھیجی بھی میرے بیٹے کے سائز کی، بلکہ میرے بیٹے کے سے بھی بڑے سائز کی بھیجی ہے. اور ایک یہ سکن والی شرٹ مجھے بھیجی ہے، بالکل ایک ذرا بھی مجھے شرٹ پسند نہیں آئی. اتنی گندی سی یہ شرٹ ہے، بلکہ کیمرے میں تو یہ بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے، ریئل میں بہت ہی گندی ہے. فل جینٹس سائز کی یہ شرٹ ہے اور نہ بچوں کا سائز بھی نہیں ہے. یہ میرے بیٹے کو تو بہت زیادہ بڑی ہے، ایون بیٹی کو بھی، بڑی والی بیٹی کو بھی بڑی ہے جس کی ایج 12 سال ہے. اور بالکل بھی نہ مجھے یہ شرٹ پسند نہیں آئی. تو خیر جی اب میں پیمنٹ، اور نہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم ادر سٹی میں نا ایڈوانس پیمنٹ کے بغیر نہیں بھیجتے. میں نے ان کو ایڈوانس پیمنٹ کر دی اور میں نے بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں مجھے چیز صحیح بھیجیے گا. لیکن پھر بھی شرٹس انہوں نے اپنی مرضی کی مجھے بھیجی ہیں، آؤٹ آف سائز بھیجی ہیں بالکل. اور بعد میں جب میں نے ان سے کہا تو ان کے پاس ایکسکیوز کہا تھا، دیکھیں جی ہم بھی تو اکیلے ہیں نا، ہم کیسے مینیج کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا. بھئی آپ پیسے تو ہم سے پورے لے رہے ہیں. خیر جی اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب عیدی آتی ہے نا یقین کریں بڑی خوشی آتی ہے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے. یعنی ہم نے بہت اچھے کپڑے بچوں کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو مطلب لڑکی کے میکے سے، ننہال سے جو بچوں کی عیدی آتی ہے نا اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. اور پھر اس میں جب ملتے ہیں خالاؤں کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے تو بہت میرا اتنا دل خوش ہوتا ہے نا جب میرے بچوں کی عیدی آتی ہے. اور اسپیشلی جب میری سسٹر یا میری امی اپنے ہاتھ سے میرے بچوں کو کپڑے سی کے دیتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ مارکیٹ کا تو میں پہناتی رہتی ہوں، میرے پاس نا سلائی کا ٹائم نہیں ہوتا. مجھے بڑا شوق ہوتا ہے میں بچوں کو پیارے پیارے کپڑے سی کے پہناؤں. تو جو پہلے میں نے بلیک سوٹ آپ کو دکھایا تھا وہ بھی جو ہے نا ابیر کا تھا. اور یہ والی جو شرٹ ہے یہ بھی ابیر کی ہے. یہ شرٹ نہیں اب پورا سوٹ ہے، پہلے جو تھا اس کے ساتھ فلیپر نما پجامہ تھا. اور ابھی یہ جو شرٹ ہے یہ بھی 3 کلیوں والی شرٹ ہے اور سلیو لیس ہے، اس کے ساتھ یہ شلوار ہے. اور جناب ہمائل کی پہلی عید اور عیدی آ گئی ہے ننہال سے. اور یہ والا جو رومپر نظر آ رہا ہے ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے بوٹیز یہ دیے ہیں میری ایک سسٹر نے. اور
اور جناب ماموں اور ممانی کی طرف سے آیا ہے یہ ڈریس، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایکسپینسو سا سوٹ ہے یہ، اور یہ دیا ہے ان کے ماموں اور ممانی نے۔ اچھا جی، پہلے جو ڈرمپر دکھا رہی تھی وہ بیا خالہ نے دیا تھا، یہ والا ڈریس دیا ہے پی خالہ نے، اور بہت ہی پیارا سا ڈریس ہے۔ اور نا جب یہ مجھے دکھا رہی تھی نا کہ ہم حمائل کے لیے یہ لے کر آئے ہیں، تو مجھے کہتی ہم چھوٹے سے بیئر کے لیے نا بیئر والا ڈریس لے کر آئے ہیں، تو یہ نا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اور ساتھ پی خالہ نے یہ والی ٹوپی دی ہے، ایک ٹوپی دی ہے ببی خالہ نے، اور ببی خالہ خود چھوٹا سا بیبی ہے ابھی 14 ایئرس کا، اور اس نے جو ہے نا چھوٹے بیبی کے لیے شاپنگ کی ہے۔ اور ساتھ میں نا امی کی طرف سے جی گھر کے کپڑے سلے ہوئے آئے ہیں، اور اس میں ایک وہ جو بھی شرٹ پہلے میں نے دکھائی وائٹ کلر کی وہ ہے، ساتھ میں یہ والا ڈریس ہے پورا۔ اس کے بعد جی انا جیا نے سوٹ دیا ہے، بہت ہی پیارا، تھینک یو انا جیا، بہت ہی پیارا کلر انا جیا نے سلیکٹ کیا تھا۔ اور ہمارے گھر میں نا ہماری انا جیا کی چوائس کو سب سے ڈیفرنٹ اور سب سے اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی چوائس واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کو پہناتے ہیں نا وہ چیز تو بہت ہی اعلیٰ لگتی ہے۔ اس کے ساتھ جی یہ سوٹ ہے، میری سسٹر نے مجھے یہ سوٹ گفٹ کیا ہے، اور بہت ہی پیارا، مطلب بلو کلر، ویسے ہی میرے جو ویورز مجھے لگاتار دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلو کلرز میرا ویسے ہی موسٹ فیوریٹ کلر ہے، اور مجھے بلو کلر کا سوٹ دیا ہے۔ پہلے تو بلو کلر کے لیے تھینکس، اور پھر اس کے بعد اتنے پیارے سوٹ کے لیے تھینکس۔ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا یہ، فل اس کے اندر زری کا وہ جو ہے نا وہ دھاگے کی بنائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اتنا یہ سافٹ تھا، یہ لون اتنی سافٹ تھی نا، اتنی سافٹ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پرائس وغیرہ تو مجھے اس کی نہیں پتہ، ظاہر سی بات ہے یہ گفٹ ہے، اور یہ بھی مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کہاں سے پرچیز کیا ہے، لیکن نا بہت ہی پیارا، فیبرک بہت پیارا تھا، ڈیزائن بہت پیارا تھا، اور اب میں نے فٹافٹ سے نا آج سے سٹیچنگ بھی سٹارٹ کرنی تھی کہ بچوں کے کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ سلائی شروع کرنی ہے۔ تو میں خود بھی مارکیٹ گئی تھی، بہت سارے کپڑے شپڑے جو چیزیں مجھے چاہیے تھی، لیسز چاہیے تھی، وہ لے کر آئی ہوں۔ تو جو ہے نا میں نے آج سے انشاءاللہ سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے اپنی۔ اور ایک سوٹ یہ یسا کا ہے، یہ بھی 1000 روپیز کا ہے، اور ان کے بابا گئے تھے واقعاً کسی کام سے، تو ان کو میں نے غلطی سے 28 نمبر بتا دیا تھا، وہ بھی یہ لے آئے 28 نمبر کا سوٹ، یہ بھی یسا کو بڑا تھا۔ اور یہاں پر نا اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ دانش ہوزری سے میں نے یہ سارے کپڑے لیے ہیں۔ دانش ہوزری کی ایک برانچ مین راجہ بازار سے مغل سرا کی طرف آپ مڑیں گے، جیسے مغل سرا کے اندر ہوں گے تو آپ کو آپ کے رائٹ ہینڈ پر دانش ہوزری کی ایک شاپ نظر آئے گی، جہاں سے آپ کو نیو بورن سے لے کے بڑے بچوں تک ہر طرح کی ورائٹی ملتی ہے۔ اور دوسری برانچ ان کی ہے کالی ٹینکی سے، جب آپ نیشنل مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اس طرف۔ اور جو شاپنگ میں نے آن لائن کی تھی وہ تھی ZA Kids کے نام سے ایک پیج ہے فیس بک پر، اور وہاں سے یہ جی اپنی لائیو سیشن میں بھی دکھاتے ہیں، اور پھر وہیں سے ان کا واٹس ایپ نمبر مل جاتا ہے، اور وہاں سے جا کر واٹس ایپ پر آپ انہیں آرڈر کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے جو چیزیں وہاں سے منگوائی تھی اس میں صرف 2 چیزیں میرے کام کی آئی ہیں، باقی جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، ایک یہ سوٹ جو ہے وہ حمائل کے لیے لیا تھا میں نے، یہ میں نے واہ کینٹ میں سحر گارمنٹ سے خریدا تھا۔ 500 کا میں نے ٹائٹس لیا تھا، 800 کی میں نے شرٹس لی تھی۔ کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت کوالٹی، بہت ہی ایکسپینسو، کہ ایک حمائل نہیں بلکہ 2 3 4 بچے اور پیدا ہوں گے وہ بھی یہ کپڑے پہنیں گے تو یہ پرانے نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور ابھی جو ہے نا وہ میں سٹیچنگ شروع کرنے لگی ہوں۔ عنایا کو میں نے بلایا کہ آ جاؤ آپ کے نا میں کپڑے کٹنگ کرتی ہوں، تو ابھی میں عنایا کا سائز لوں گی پہلے، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے قد کی طرف سے ویسے ہی بہت پریشانی ہوتی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ عنایا کا قد جو ہے نا وہ کافی بڑا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اب جی میں نا عنایا کا سائز لینے لگی ہوں۔ عنایا کا ناپ لینے کے بعد میں نے ابیر کا سائز لے لیا، اور ابیر کا سائز لینے کے بعد نا ابیر نے مجھے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا۔ ابیر کو میں کہوں آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ، میں کپڑے کٹنگ کر لوں، تو ابیر مجھے کہے کہ نہیں مما میں یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں، آپ نا کپڑے کٹنگ کر لیں۔ میں اس سے کہوں کہ بیچ میں آپ بیٹھی ہوئی ہو، میں کیسے کپڑے کٹنگ کروں گی؟ تو وہ کہے کہ نہیں، کبھی مجھے کہے ٹیبل کی ایک سائڈ پہ آپ یہاں پہ کپڑے کٹنگ کر لو، کبھی ٹیبل کی سائڈ آپ یہاں پہ کپڑے کٹنگ کر لو۔
اور آج کل نا ٹوٹل ٹائم میرے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہیں اور نہ مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے. ابھی بھی ساتھ میں ادھر ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ابھی نا بیٹھ کے میرے پاس موبائل بجا رہی ہیں دوسرا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. اور ایسی ہی زندگی ہوتی ہے ایک بچوں والی ماں کی کہ اس نے کرنا اگر 2 بجے ایک کام ہے نا تو وہ بڑی مشکل سے 5 بجے تک جا کے آدھا ادھورا سے کر کے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک بہت کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.